تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. انشاءاللہ ہمیشہ تو یہ بات چلی آ رہی ہے اپنے گھر کوئی اونوں ہی سادہ جدھر کسی نو پیار ہوئے، کدی کسی دشمن نو اپنے گھر نہیں سدیا. معلوم ہوتا ہے آج دوست بزرگ اللہ دے گھر چاہے ہیں، اللہ مالک نے آن دی توفیق دیتی اتے آیا. اللہ پاک سبنا دانا قبول فرمائے. دوستو اس وقت جو حالات نے وہ تواڈے سامنے نے، جدا جی کرنا ہے جو چاہے کرنا ہے، اور پیغمبر خدا جنہوں اللہ پاک نے اتنی شان بخشی ہے، جدے کول ایمان والا صحابی اچھی بولے، قرآن کہتا ہے اللہ پاک وہ دیاں ساریاں نیکیاں ضائع کر دیندے نے. اور جدے بارے اللہ دے قرآن نے دسے کہ میں 1.25 لاکھ نبی کولوں اے اقرار لیا، اے وعدہ لیا، اے میرے انبیاء تہاڈی موجودگی میرا خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو اللہ پاک فرماندے نے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. اے انبیاء تساں پھر نہ میرے پاک محمد دا کلمہ پڑھنا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی شان والا پیغمبر عیسائی اٹھ کے، یہودی اٹھ کے، ایک غیر مذہب والا اٹھ کے اس پیغمبر دی توہین کرے. گل کی اصل بات ہے کہ ساڈے ایمان اندر کمزوریاں آ چکی نہیں. ساڈے اگر ایمان صحابہ ورگے بن جان نا، ساڈے ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 11 ورگے بن جان. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک فرماندے نے ولا تہنوا ولا تحزنوا، تانوں غم کرن دی لوڑ کوئی نہیں، فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں، سستیاں مخان دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ جی کی گل ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماندے نے مومن بن کے تسی بخا دیو، دنیا دی کوئی طاقت تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکتی. شرط اللہ پاک نے ایمان دی لائی ہے، ایمان والے بن کے بخا دیو. اے یہودی، اے عیسائی، اے کون نے پیغمبر دی توہین کرنے والے، اور انہاں نوں ساڈی تاریخ دا پتہ نہیں. اے من سلوا کھا کے جانتے ہو نا، میدان تیچ گئے اور جنگل میدان تیچ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ساڈے واسطے مکان بنوا، روٹیاں دا انتظام کروا، پانی دے بندوبست کروا، ساری رہائش دا انتظام کروا. یہ ساری چیزاں قرآن نے دسیاں نے.
ایڈی بے صبری قوم موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سانو شہر چو کڈ کے نا تے جنگل چ لے آئے تے ساڈے واسطے مکان بنوا، ساڈے واسطے روٹی دا انتظام کروا، پانی دا انتظام کروا. یہ قرآن دس رہا. اللہ فرماندے نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے انہاں دی رہائش واسطے ایک بدل دی ڈیوٹی لا دیتی، صاحبان بنا دیتا. یا اللہ کھان دا انتظام کیویں ہوئے گا؟ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیغمبر موسیٰ اینی جلدی تے نہ واسطے انہاں دی جلن والی انتظام نہیں کر سکتی جنی جلدی میں کر دیاں گا. یا اللہ تسی کیویں کرو گے؟ اللہ پاک فرماندے نے اے ستے اٹھن گے میں انہاں واسطے روسٹ کیتیاں بٹیریاں تے بوندی دے ٹھیر لا دیاں گا. یا اللہ پانی کتھوں پیواں گے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیغمبر موسیٰ روٹی منگن من سلوا دیاں، پانی منگن آجرا تیرے کو سوٹا ہے اینو پتھر تے مارنا تیرا کم ہے، 12 موٹر چلا دینا میرا کام ہے. موٹر چل رہی ہیں 12 چشمے، نہ انہوں بجلی دا بل نہ ڈیزل دی قیمت کو نہیں. اب بسمی صاحب اور من سلوا کھان والی قوم انہوں دی اولاد سن لے جدو لڑائی دی واری آئی، خون پیش کرن دی واری آئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو لڑتے تیرا رب لڑے، تو جانتے تیرا رب جانے، تو لڑائی کر تیرا رب لڑائی کرے. اسی تے کھان والے ہاں، دودھ پین والے ہاں، خون پیش کرنے والے نہیں. تے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے نبی نو لوڑ پہ گئی. آپ فرما دے میرے صحابیوں تسی تھوڑے جے او بہتے نے او مسلح کے آئے نے تسی ہتھوں خالی جے ہون کی بنے گا؟ صحابہ کہندے نے سونے اسی موسیٰ دے ساتھیاں ورگے نہیں، اسی موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں ورگے نہیں، سانو اگر آرڈر دیو گے سمندرہ کی چھالا مار دیواں گے. اللہ اور اسی تے انہاں دی روحانی اولاد اور قرآن کہہ رہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. غم کرن دی لوڑ کوئی نہیں، فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں، سست پہن دی لوڑ کوئی نہیں. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. مومن بننا تہاڈا کام ہے. اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں سارے صحابہ مومن، جننے صحابہ سن سارے ہی مومن. اے میں نہیں جے کہندا، قرآن کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا.
اللہ فرماندے نے محبوبہ آ جڑے درخت دے تھلے بہ کے تیری بیعت کر رہے نے انہاں تے میں راضی ہو گیا سارے ہی مومن نے ماضی دا سگا لیا کے نا ماضی دا راضیہ جڑا سگا ہے نا اے علماء نو پتہ ہے اے ماضی دا سگا ہے اے نہیں اللہ نے فرمایا میں نہ تے راضی ہوواں گا اللہ نے سونے آج درخت دے تھلے بیٹھ کے تیری بیعت کر رہے ہیں نا انہاں تے میں راضی ہو چکیا ہوں اے سارے ہی مومن کتے اللہ نے آج فرمایا قرآن تیرے تو صدقے جاؤں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم محبوبہ جڑے آلے دو آلے تیرے پھر رہنے ہولی ہولی بول دے نے ڈر دے تیرے کو اچھی بھی نہیں بول دے حضرت عمر کو نبی پاک نو بار بار پوچھنا پیندا سی عمر اچھی کیوں نہیں بولدا صدیق ہولی ہولی بول دے سن عثمان ہولی ہولی بول دے سن علی مرتضی ہولی ہولی بول دے سن اللہ فرماندے نے سونیا جڑے تیرے صحابہ تیرے کول آ کے ہولی ہولی بول دے نے اے کون نے اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نو پڑھان والے تسی انہاں دے پرنسپل تسی پڑھان والے تسی امتحان اللہ امتحان لین والا میں اللہ اللہ سونیا امتحان جو لیائی میرے نبی دے صحابیاں دا امتحان جو لیائی رزلٹ کی کڈیا ہے اللہ فرماندے نے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی محبوبہ سارے 100/100 نمبر لے کے پاس بٹو صاحب بھی تسی سارے تے ظفر بھی یہ پتہ لگا جب اینا بندے نو قیامت نے روح پائی نا فوٹو جنہ لا رہا مسیح تے پتہ نہیں پھر لگے گا بٹو صاحب ایویں نا جب قیامت رب نے آخر پھوک روح اینا آ مسیح باغ جی فوٹو لان ڈیا سے پھر انہوں پتہ لگے ہوں زندہ باد دعا کرو اللہ دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ فرماندے نے سونے اے سارے مومن کتے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون تینوں مننی پینی ہے صحابہ سارے مومن نبی دے منن والے سارے مومن انہاں مومناں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم دے علاقے چ لنگے کمانڈر نہیں ایک سپاہی دی حیثیت دے نال نے کمانڈر اور لشکر دے امیر لشکر نو کہن لگے حضرت جی آ رومیاں دے سائیاں چوڑیاں دے ملک چ لنگن لگے روم دے بادشاہ نے ساڈے کچھ مسلمان قیدی بنائے نے اللہ اکبر اللہ غور کریا جے دوستو جناب خالد فرماندے نے امیر محترم جے اجازت دیو میں اپنے قیدی چھڑوا لے آواں امیر صاحب کہنے لگے خالد کلے کیویں چھڑوا کے لے آؤ گے کچھ بندے نال لے جاؤ جناب خالد فرماندے نے میں کلا ہی چھڑوا کے لے آواں گا امیر محترم کہندے نے خالد کچھ نہ کچھ نال لے جاؤ 40-45 بندے امیر لشکر نے زبردستی جناب خالد دے نال بھیج دیتے حضرت خالد بن ولید انہاں ساتھیاں نو نال لے کے دار الخلافہ دے باہر پہنچے نام ساتھیاں نو کہندے نے تسی ایتھے ٹھہر جاؤ چونکہ امیر صاحب دا حکم سی میں انہاں نو
تانوں لے آیا وا انج قیدی میں کلے ہی چھڑوا کے لیانے نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی سارے ساتھی اتنے کھڑے کر دیتے انج کر کے تلوار ہاتھ ہی پکڑ لی جتھے جناب شاہ روم بیٹھا سی دنیا دی سپر طاقت دا حکمران جتھے بیٹھا سی جناب خالد انج کر کے تلوار پھڑ کے جا رہے نے سیکورٹی بڑی کھڑی ہے پولیس بڑی کھڑی ہے فوجی بڑے کھڑے نے حضرت خالد نے تلوار پکڑی ہوئی ہے جا رہے نے کسی دی جرت نہیں ہوئی جناب خالد نو روک سکے جا کے تخت دے اوتے چڑھ گئے انج کر کے تلوار اولیر کے کہندے نے ساڈے مسلمان چھوڑنے کہ تیری گردن لاواں ساڈے مسلمان چھڑنے کہ تیری تون لاواں ساڈے مسلمان پھڑ کے دیتی جاندے نے کیوں جی اے مسلمانوں پھڑ کے دیندے نے چوڑیاں نو جناب خالد نے دنیا دی سپر طاقت یہ حکمران نہیں عام سپاہی دی سیدنا ساڈے وزیر جاندے نے نا وہ جتیاں لوا کے چیک کرتے ہیں یہ تو میں نہیں پینٹاں لوا کے چیک کر دیں کیوں بٹو صاحب یہ بڑے 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 وزیر بڑے بڑے جناب وسرا وہ وکھرا خیمہ لا کے نا انہیں تلاشی لے جائے پھر ویڈیو بنا کے لوگوں کو کھا دیں مسلمان دے وزیر نے جناب خالد نے تلوار پکڑی شاہ روم کہتے ہیں سارے مسلمان چھوڑنے کہ تیری توڑ لاوا کون ڈری جان دے کہتا جاؤ تے قیدی چھڈے جاؤ قیدی چھڈے سارے قیدی لے ساتھیوں نال لے کے نا واپس آئے نا امیر لشکر کہنے لگے خالد قیدی چھڑوا لیں ہاں جی چھڑوا لیں فرمایا کہ میں چھڑوا کے لیں خالد فرمایا نے کلا ہی کیا سن چھڑوا کے لیں تے امیر لشکر کہنے لگے خالد جدو تو قیدی چھڑوان لی گیوں تینوں ڈر نہ آیا گل ذرا دھیان نال سنیا جی حضرت خالد نو کہندے نے تینوں ڈر نہ آیا تے جناب خالد فرماندے نے امیر محترم مینوں ڈر کیویں آندا میرا اللہ میرے نال سی میرا اللہ اور جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی ایدا بیڑیاں جہازاں ول کدوں دھیان سی جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی ایدا روس امریکہ والے کدوں دھیان سی جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی ایدا بیڑیاں جہازاں ول کدوں سی چڑھیا گھوڑیا سمندراں تو پار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی اللہ زندہ اور جدوں حق دی ترقی دی سی اے تانگ رکھدا جدوں حق دی ترقی دی سی اے تانگ رکھدا زمینوں چک پہاڑاں تے او لانگ رکھدا اج چھڈیا قرآن تے خوار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا کوئی حبش والے تو پیا خط لکھدا ایک کالا جہا بندہ کدھروں آیا وکدا لالی پریت کالا رنگ بھی سنگار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جدا انتم العالون ان کنتم مومنین طبقات ابن سعد پڑھ لکھ علامہ ابن سعد لکھ دینے حضرت امیر معاویہ دا دور رضی اللہ عنہ کیڑا امیر معاویہ تو تے نہ لینا پسند نہیں کرنا نام کون امیر معاویہ کاتب وہی امیر معاویہ کون امیر معاویہ اما جی ام حبیبہ دا ویر امیر معاویہ کون امیر معاویہ 40 سال تک مسلمانوں دی حکومت کرنے والا امیر معاویہ
20 سال تک گورنر رہے، 19 سال 8 مہینے حضرت حسن نال صلح کر کے بلا شرک تے غیر پورے مسلمانوں دے حکمران کون؟ امیر معاویہ۔ ایس کتاب دے اتارنے والے دی قسم جنتی امیر معاویہ۔ جا بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لے، کائنات دے سردار نبی اما جی ام حرام دے کر ستے ہوئے نے، میرے نبی ہسدے ہسدے اٹھے، اما جی کہندیاں نے سونے اللہ تانوں ہساندا ہی رہے، اج کیوں ہسے جے؟ آپ فرماندے نے نی بی بی ام حرام اللہ پاک نے اج میرے امتی مینوں وکھائے نے جیڑے بیری بیڑے تے چڑھ کے جہاد کرن گے، اللہ نے فرمایا سارے ہی جنتی میں۔ تکبیر، زندہ باد، حدیث پاکستان زندہ باد، زندہ باد، اما جی فرماندیاں نے سونے میرے واسطے بھی دعا کر دیو نا، مینوں بھی اللہ انہاں چ شامل فرما لے۔ آپ فرماندے نے بی بی تو بھی انہاں وچوں۔ امیر معاویہ دے دور چ بیری بیڑا بنیا، بیری بیڑا بنے جناب امیر معاویہ دے دور چ بنیا۔ کون امیر معاویہ؟ کی میں دساں کون امیر معاویہ؟ حضرت امیر معاویہ دا دور ہے افریقہ دے علاقے لڑائیاں لگیاں نے، جہاد ہو رہا ہے، ایک ایسے مقام تے صحابہ پہنچے نے جتھے سپ بڑے نے، ہاتھی بڑے نے، شیر بڑے نے، درندے بڑے نے، چرندے بڑے نے۔ امیر لشکر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اینو لوگ کہندے نے حضرت جی ایتھے چھاونی نہ بنایا دیکھ ایتھے موزی تیراں بڑیاں نے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ساتھیو انہاں شیراں تے بگیاڑا نے ساڈے قریب تک بھی نہیں جانا، اچے تھائیں چڑھ جاندے نے، اعلان کردے نے۔ غور کریا جے دوستو، گل انساناں نال نہیں، گل شیراں نال، گل بگیاڑاں نال۔ کی کہندے نے؟ یا حشرات الارض نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترجمہ تیری بولی مولانا گرجاکھی رحمت اللہ علیہ دی زبانی کی کہندے نے؟ اسی ہاں یار سونے نبی سردار دیکھ پاک محمد سرور نیک برار دے دین پیارے اتوم جانان وار دے دنیا دی لوڑ سانو نائی۔ اسی مومنیاں، یہ صحابہ کون سن؟ مومن۔ کوئی مومن ہے گیا کہ نہیں؟ کئی مومن نے، کئی مومن نے۔ بسم صاحب دعا کرو اللہ مومن بنا دے اللہ۔ یہ پیار ہے نا نبی پاک نالے، اور 1.25 لاکھ پیغمبر دی داڑھی، 1,44,000 صحابہ دی داڑھی۔ جہاں ابو داؤد شریف پڑھ کے دیکھو، 2 ایرانی آئے انہوں نے داڑیاں منیا سی، آپ نے فرمایا تمہیں کنے آخیا داڑیاں مناؤ؟ جی ساڈے رب نے یا ساڈے حکمران نے آخیا؟ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے تے آخیا داڑھی رکھ جان، تسی اپنی شکلاں پرے کر لو، منہ پرے کر لو، میں محمد تہاڈا چہرہ ویکھن لئی تیار نہیں۔ تو تے کی کہیں گا جے کائنات دے سردار نے اکھاں ہی پھیر لیاں تھے۔ صحابہ کی کہہ رہے ہیں؟ آندے میں مولت میں دینا ایک صبح تے شام دی۔ ہوں تھی مانتے ہو نا نبی پاک دی داڑھی ہے سی کہ نہیں؟ ہے سی نا؟ نبی پاک دی ایڈی پیاری داڑھی سی، ایک صحابی نے نا حضور دی داڑھی دے وال ہی گن چھڈے سی، کہندا میں نبی پاک دی داڑھی دے وال گنے نا تے 19 چٹے وال، 19 وال چٹے تے برکت والی کنی سی۔ میں صحیح بخاری چ خود پڑھیا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی بیان فرما دیا نے میرے کو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی دے چند وال مبارک سن تے میں نا چاندی دی کولی چ حضور دی داڑھی دے وال بگو کے رکھ دیندی سی۔ میرے کو کوئی نظرے بد والا آندا، بخار والا آندا، میں نبی پاک دی داڑھی دے والا والا پانی پلا دیندی، میرا اللہ شفاواں عطا فرما دیندا۔ ایڈی برکت والی رسول اللہ دی داڑھی تے تو انہوں نالیاں چ روڑ رہے ہیں۔ صحابی کی کہہ رہے ہیں؟
آدھے نے مولت میں دینا ایک صبح تے شام دی آوے بھی کل تھے فوج اسلام دی چلے جاؤ اتوں جے گل آرام دی میں دیواں اطلاع تساں تائیں نالی الٹیمیٹم دے دیتا غور کری مسلماناں جدو تو مسلمان سے تیری آوازاں چ کنیاں طاقتاں سی تیرے جناب للکارے چ کنیاں طاقتاں سن کہندے نے کل سویرے سانو نظر نہ آمنا دور دراڈے وچ جنگل دے جامنا نظر جو آیا سام مار مقامنا پھر نہ کہنا ساڈے تائیں ساڈے مسلمانوں کو کتی نہیں ڈردی صحابی نے شیراں نال گل کیتی مولانا کہندے نے سن کے آواز اٹھے سارے حیوان نے سن کے آواز اٹھے سارے حیوان نے منہاں وچ بچے پکڑے ہوئے روان نے ساپا ٹھویں چھڈی جاندے میدان نے چھوڑ کے خالی جنگل تائیں انہاں نے اپنے اپنے بچے اٹھائے نے جنگل دی طرف جا رہے نے زبان حال نال کہہ رہے نے جے تسی نبی پاک دے نوکر اسی تواڈے نوکر جاؤ ایک کتاب چھپیے او دا نام حکمران صحابہ کتاب ہے حکمران صحابہ او دے چ لکھیا ہے میں آپ پڑھے ہوئے اوتھے ایک بستی تعمیر کیتی گئی جدا نام کاروان بستی رکھیا گیا مورخ لکھدا ہے صحابی دے ایک للکارے دی وجہ کر کے صحابی دے ایک للکارے دی وجہ کر کے 40 سال تک کوئی درندہ اس بستی دے قریب نہیں آیا اور جدوں تو مومن سے اللہ نو اپنا مشکل کشا سمجھدا سے حاجت روا سمجھدا سے تیرا نبی پاک نال سچا پیار سی اللہ ذل جلال دی قسم تیری مدد لکھ آسمان تو ہزاراں فرشتے اتردے سن آ دیکھ لینا بدر دا مقام ہے میرے نبی دے 313 سپاہی نے ادھر 1000 نے مسلح ہو کے آئے اے ہتھوں خالی کس کو ڈانگ ہے کس کو سوٹی ہے کوئی کہاڑی لے کے گیا ہے کوئی تلوار لے کے گیا ہے کوئی نیزہ لے کے گیا ہے میرے مصطفیٰ نو پتہ لگیا نا وہ مسلح ہو کے آ گئے نے آپ نے ایک چھپر بنوا لیا چھپر دے تھلے کھلو گئے آندے کی نے اللہم ان تہلک یا ان تہلک هذه الاصحابۃ فلن تبد فی الارض ابدا میرے نبی ناز نال پیار نال اللہ نال گلاں پہ کر دینے آندے نے اللہ 313 میرے مٹھی بار مجاہد اللہ سونے جے شہید ہو گیا تے قیامت تک تیرا کسے نا نہیں ہو لینا کیوں جی شہادت دا کوئی درجہ کٹے بڑا ہے نا حدیث پاک تے لکھیا ہے شہید شہید ہوندا ہے نا خون دا قطرہ زمین تے بعد تو ڈگدا گناہ پہلا ہی معاف ہو جاندے پر نبی پاک نے اے نہیں آکھیا یا اللہ انہاں نوں شہید کر کے کیوں بٹو صاحب معلوم ہوتا بندیاں دی لوڑ ہوتی اسلام نو آپ دعوے نال کہہ رہے ہیں آپ میرے مصطفیٰ ہم نے نال کہہ رہے ہیں اللہ سونے جے چاہنا قیامت تک تیری عبادت ہوئے اینا میرے 313 دی مدد فرما دے قرآن نے پھر کیویں نقشہ کھینچے آدھرا قرآن پڑھ کے ویکھتے صحیح اللہ فرمان دے نے اذ تستغیثون ربکم نواں پارا سورہ انفال اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اللہ دے نے جدوں تسی مینوں غوث اعظم کہہ کے پکار رہے سی اس تستغیثون دا معنی ہے جدوں کہہ رہے سی اللہ تیرے تو سوا ساڈا کوئی بھی نہیں تم ہی ساڈا ہے اللہ فرماندے نے فاستجاب لکم میں تہاڈیاں پھر قبول کر لیاں اللہ جی پھر کی کیتا فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین
میں جبریل نو آکھیا جبریل میرے پاک محمد دے سپاہیاں نو اج مدد دی لوڑ پے گئی ہے اللہ جی پھر کیا ڈرے اللہ پاک فرماندے نے جبریل 1000 فرشتہ لے جا 1000 فرشتہ لے جا اللہ اکبر اللہ یا اللہ جی 1000 تھوڑا ہوئے تے پھر کی کراں قرآن دا دوجا مقام سورہ آل عمران چوتھا پارا اللہ فرماندے نے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین اللہ نے جبریل 3000 لے جاؤ یا اللہ جی 3000 بھی تھوڑا ہوئے تے پھر بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین اللہ نے جبریل جے 3000 تھوڑا ہوئے 5000 لے جائیں اللہ جی اور کیے سن ذرا دھیان نال اللہ نے جبریل تو بھی چل میکائیل تو بھی چل فلانیاں تو بھی چل فلانیاں تو بھی چل اللہ جی اور کی کرو گے قرآن اللہ فرماندے نے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم اللہ فرماندے نے جبریل تو بھی چل میکائیل تو بھی چل 5000 فرشتہ لے کے چلو اللہ جی کی کریے انی معکم اللہ فرماندے نے بدر دے مقام تے تسی بھی پہنچو تے میں تہاڈا رب بھی تہاڈے نال ہی ہوں نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا نعرہ تکبیر اللہ نے انی معکم تسی زمین تے بدر دے مقام تے پہنچو میں تہاڈا رب بھی تہاڈے نال ہی کیوں نہیں پھر فتح ہوئی کہ نہ گل ہوئی ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین اور مومن بن کے تسی بکھا دیو دنیا دی کوئی طاقت تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک صحابی اللہ میں ایک دن ایک تاریخ سے پڑھ رہا سی ایک صحابی نے 5 پنڈ فتح کیتے ایک صحابی کیونکہ صحابہ ایمان والے سن ساڈا ایمان کیا سٹ چوانی تے پھرن والا دوانی تے پھرن والا نکی دی گل تے پھرن والا تے مومنا دے ایمان اللہ جاندا کروڑا روپیہ تے بھی نہیں پھردے سی حدیث پاک دے اندر لکھے ہیں حدیث بھی صحیح بخاری دی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے غور کریا جے دوستو جناکے دے رہن والے ہو آسے پاسے رہن والے ہو تسی بھی ایمان دا دعویٰ کر دیو نا اے بھی ایمان والے نے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے ایمان والے دی تانوں گل سنا کے اگے اپنی گل مکمل کرانا آپ فرماندے نے پہلے وقت ایک بندے نوں پیسیاں دی لوڑ پے گئی نا انہیں باہروں ایکڑ زمین بیچ دیتی دوجے نے جناب خرید لی ایک نے بیچ دیتی دوجے نے خرید لی نام جن نے خریدی سی انہیں ہل جوتے ہل دے پھالے دے نال سونے دا بھریا مٹکا اڑ گیا سونے دا بھریا بٹو صاحب ورگا دن رات کڈنا سی یہ دا ایمان کیسا ہے انہیں جوگ روک دیتی سمجھو نا جوگ بابے دے سمجھے مڈے کو نہیں پتا انہیں بیلا دی جوگ روک دیتی سونے دا پریا مٹکا سر تے چک لیا جہدے کو زمین خریدی سی او دی جا کنڈی کھڑکائی انہوں کہندا بھائی زمین والے آ تیری زمین چو سونے دا پریا مٹکا نکلیا اے تے اپنا لالچ یہ تے پہلے وقتاں دی گل ہے آن ایران فتح ہوندا ایران دے بادشاہ دا تاج جڑا او تاج پہندا سی جدے وچ کروڑاں روپیاں دے موتی ہیرے لال جواہر نصب کیتے ہوئے سن ایک صحابی نے ایک عام جا فوجی نے انج کر کے صحابے وچ او تاج ہلیٹے امیر لشکر دے سامنے لیا کے رکھ دیتا ہے انج کر کے اپنا صحابہ جھاڑ کے موڈیاں تے رکھ لیندا ہے امیر محترم ویکھدے نے اے جڑا
تاج یہ ایک موتی بھی نہیں جدا کیتا گیا, ہیرا بھی نہیں توڑیا گیا, حالانکہ جب توڑیا تو توڑ سکتا سی پر انہیں ایک موتی بھی جدا نہیں کیتا, اپنے ایمان دا ثبوت دیتا ہے کہ تر پیندا صحابی امیر لشکر کہندا بھائی جان اج تسی تاج لے کے آئے ہو ایڈی ایمانداری دا ثبوت دیتا جے, اپنا نام تے لکھواؤ, نام تہاڈا نام کی ہے, تیرے باپ دا نام کی ہے. اے صحابی کہندا ہے میرے نام نو کی کرنا جے, کہندا جی تاریخ دے سنہری لفظاں وچ تہاڈا نام لکھیا جائے گا. صحابی کہندا ہے جیڑی ذات لئی کام کیتا ہے اونوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں, اونوں میرے نام دا پتہ ہے. جدے واسطے میں کام کیتے نے انہوں میرے نام دا پتہ ہے, مینوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں. اے بندہ جنہیں زمین ویچی سی, جنہیں خریدی سی, انہیں سر تے کڑا چکے ہیں, جدے کولوں مول لئی سی او دی جا کنڈی کھڑکائی, انہوں کہندا بھائی اللہ والیا تیری زمین وچوں سونے دا بھریا مٹکا نکلیا ای, اے اپنا سنبھال لے. او کہندا او بھی ایمان والا, کہندا جے مینوں پتہ ہوندا میری زمین چ سونا نہ پیا ہے میں زمین ویچنی کانوں سی, سونا ہی کٹ کے ویلا پاس کر لیندا. میں جدوں زمین ویچی سی سب کچھ ہی ویچ دیتا سی. بڑی مان ہے کہ نہیں؟ ساڈے کسی پنجا ٹھیپا ڈگ پن اتنے پیر رکھ لیں, منہ پرا کرے تو پھر فڑا گے. دسمی اب مائیاں کٹھیاں ہو جان کتنے ویاہ شادی تے مرنے پرنے تے کٹھیاں بڑے فخر نال پوچھدیاں نے ہری بھن کنے پتر ہی, اللہ جی خیر ہے 5 نے. کی کرتے آ, ایک میٹر کلرک لگا ہے, ایک سپاہی لگا ہے, ایک منشی لگا ہے, ایک پٹواری لگا ہے. تے کنی کو تنخواہ لے آتے ہیں, تنخواہ تے تھوڑی ہے 35-36 ہی ہے, انج اللہ دا بڑا فضل ہی اتوں بابا ہاتھ مار لے آتے ہیں. یہ ساڈا ایمان ہے. دعا کر اللہ رزق حلال کھان دی توفیق. اور مینوں ابو داؤد شریف دی حدیث یاد پئی ہاں دی سننے ابی داؤد وہ جڑی عربی دی ابو داؤد پڑھائی جاندی ہے نا درساں چ وٹو صاحب, ابو داؤد شریف دی دوسری جلد کتاب الرکاز صفحہ نمبر 172 یا 182, یہ میں اس وقت دسن دیا محدث بڑے نکل پے نے جڑی جرا بڑی کرتے تھے. ابو داؤد دی دوسری جلد کتاب الرکاز وہ لکھے ہیں میرے پاک نبی دا صحابی باہر بیٹھا ربضہ نامی جگہ تے یا مدینے باہر بیٹھا خالی پلاٹ تے جیب جو دی خالی ہے تے کی ویکھدا کول ایک جگلی چوہے دی کھوڈے تے کھوڈ وچوں موٹا پلیا چوہا نکلیا. موٹا حدیث پاک چ ایویں لکھیا موٹا چوہا نکلیا, او دے منہ چ سونے دا دینار تے اونے لیا کے صحابی رسول دے گوڑے کو رکھ دیتا تے بھج کے پھر کھوڈے چ وڑ گیا. ایک دینار ہور لے پھر گیا, ایک دینار ہور وہ لیا کے صحابی رسول دے کول رکھی جائے, بھجیا جائے, ایک دینار کٹ کے لے پھر بھجیا جائے, ایک دینار کٹ کے لے 17 دینار نے انہیں لیا کے صحابی رسول دے کول رکھ دیتے تے بھج کے پھر کھوڈ چ گیا نا. ایک لال رنگ دا رومال سی وہ ایک دینار بدھا وہ بھی لیا کے نا صحابی رسول دے کول رکھ دیتا. تے مینوں تے انج لگدا ہے یہ چوہا دوڑیا جا رہا ہے, انج کر کے پچھڑ ہلاندا جا رہا ہوئے گا تے زبانے ہل کیندا جا رہا ہوئے گا. اینے کو خزانے دا اللہ نے میرے چوکیدار بنا سی لیا کے تیری خدمت چ پیش کر دیتا ہے. صحابی نے 18 دینار پکڑے ہوئے نے, 18 دیناروں ویرا تے 7 تولے سونا بن جاندا ہی, 7 تولے سونا. یہ ایمان ویخ لا کڈا پختہ ہے. صحابی نے رب دی لائی انج کر کے دینار پکڑے ہوئے نے, سیدھا میرے نبی کو لے گیا جا کے کہندا سونیا چوہے دی کھوڈ وچوں 18 دینار ملے نے, یہ میرے واسطے جائز نے کہ ناجائز؟ تیرا منڈا ٹرالے تو تھبا گنے کھچ کے لے جائے رل کے چوس دے ہو, کدی مولوی کو پوچھا یہ جائز نے کہ ناجائز نے؟ تیرا پینا پیسے تیرا پتر کمائے تو دالا کے کما لے, کدی پوچھا یہ جائز نے کہ جائز نے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بی بی آئی آ کے کہندی وے امام احمد میں رات بھی سوتر کتنی آ دنے بھی سوتر کتنی آ, کیا جدو میرے کو گاہک آئے دسیا کرائے رات دا کتیا دن دا کتیا؟ امام صاحب فرماندے نے بی بی رات تے دن دے کتے دا کوئی فرق بھی ہے؟ یہ کہندی وے امام احمد رات نو اندھیرا ہوندا ہے سوتر
موٹا ہوندا ہے دنے روشنائی ہوندی ہے سوتر باریک ہوندا ہے امام صاحب فرماندے نے بی بی جے رزق حلال کھانا چاہنی ہے تینوں دسنا پے گا رات دا کتیائی دن دا کتیائی میرے نبی دا صحابی 18 دینار پکڑے ہوئے نے میرے مصطفیٰ کو لے گیا کہندا سونے جائد نے کل جائد نے آپ فرماندے نے کتوں لے آئی کہندا سونے چوہے دی کھڈ وچوں ملے نے میرے نبی فرماندے نے تو کڈے نے کہ اونے سبحان اللہ آندا میں تے ہاتھ بھی لایا اسی ہی کڈے نے انج جڑے 2-4 بیت المال نہیں رکھنے رکھ لو میں آپ ہی پیانا سونے جڑے 2-4 بیت المال نہیں رکھنے رکھ لو باقی مینو جو میں استعمال کر لاں آپ فرماندے نے اور میرے صحابی سانو تیرے دیناراں دی لوڑ نہیں تو دینار لے جا استعمال کر لے میں محمد برکت دی دعا فرما دینا سبحان اللہ میں دعا کر دینا آپ نے دعا فرما دی اللہ میرے صحابی دے دیناراں وچ برکت پا دے پھر کنی کو برکت پئی صحابی آندا میں وہ دینار خرچدا رہا پر میری زندگی چ نہیں مکے نبی دی دعا نال مکے نا کیویں اور جدرا کے آ جا لینی دعا مصطفیٰ دی ہاں میں دسنا اج بھی دعا مل سکتی نبی پاک دی دعا اج بھی مل سکتی ہے حالانکہ کائنات دے سردار اپنی قبر مبارک مدینہ منورہ اپنے روزے چ لیٹے ہوئے ہیں پر دعا کوئی مسلمان لینی چاہے اج بھی لے سکتا اور میں ثبوت نال انشاءاللہ بات کراں گا میرے تیرے پیر و مرشد نے فرمایا جڑا بندہ اثر دی نماز تو پہلا 4 رکعتاں پڑھدا ہے اثر دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں جڑا بندہ پڑھدا ہے میں محمد دعا کرنا اللہ دے تے رحمت نازل فرما دے لو دعا اور کون لگے اور جن دعا لینی لا لو آپ فرماندے نے جڑا بندہ تہجد ویلے اٹھے پچھلی رات اٹھے آئے انہیں اپنی بیگم نو بھی اٹھا لے آئے آپ بھی جاگے آئے اپنی بیوی نو بھی جگا لے سو یہ بیوی نہیں جاگ دی ٹھنڈے پانی دے چھٹے مار کے جگا لیا سو آپ فرماندے نے دوویں میاں بیوی وضو کر کے مصلے تے کھلو جاندے نے آپ فرماندے نے میں محمد دعا کرنا اللہ جوڑے تے رحمت نال فرما دے کدی لے لیا دعا کر کدی دعا لے لیا کرنا ایسے کر کے سید میر نے لکھیا آندے نے او چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجا تے اسواری کر وچ سجدے دے رو رو زاری کر او دا رو رو تخت ہلا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے طرفا دے تو او جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں جتوں روکی گئی او تو ہٹ دی نہیں کتا سر بلے اس وچ لا دے تو او اس جوگی نے نت نت اونا نہیں تیری گلی وچ ناد وجاونا نہیں زندگی دا تے پتہ ہی کوئی نہیں کیڑے ویلے تر جانا ہے نا اللہ اکبر سال ہو گیا بیمار ہویا نو تواڈے پراواں بزرگاں دیاں دعاواں نال اللہ نے پھر دوبارہ سٹیج تے لیندا دعا کرو اللہ مکمل صحت عطا فرمائے تکبیر اللہ تکبیر صاحب بی بی اعظم انعام اس جوگی نے نت نت اونا نہیں تیری گلی وچ ناد وجونا نہیں تد سننا اساں سنونا نہیں اتے سندا جائیں گدا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے طرفا دے تو گل ایمان دی اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑے بندے نے زمین ویچی سی وہ کہندا سونے دا بھریا کڑا تیرا ہے جے میری قسمت ہوندا تے اودوں نکلدا جنے زمین خریدی سی وہ کہندا ہے میں تے صرف زمین دے پیسے دتے نے میں سونے دے پیسے کوئی نہیں دتے اے تیرا ہی ہے وہ کہندا تیرا ہے اے کہندا تیرا ہے وہ کہندا میں بھی کوئی نہیں لے جانا اے کہندا میں بھی کوئی نہیں لے جانا اللہ نے یا تو فرشتہ ہی کال دیتا یا کوئی نیک بندہ ہونا ہے مولانا عبدالسمیع صاحب ورگا ہوتا تو انہوں نے میں جلسے بڑے قرآن لیاؤ پھر لا دی انہیں آخیا بھی اللہ علیہ تھوڑا جھگڑا کی
کی رولا تا کہنا حضرت تم ذرا فیصلہ کر دیو اینے زمین ویچی تے میں فریدی بچوں سونے کا بھریا مٹکا نکلیا تے میں کہنا تیرا یہ کہنا تیرا حضرت تسی دس دیو کیدا ہے وہ بھی چنگا ہی سی نا ریتیاں کا لیاؤ میں درس کھولیا اتنے لا دینا انہیں پوچھا بھی اولاد ہے جی ہاں جی ہے یہ کہنا میرے کو بیٹا ہے دوسرا کہتا بیٹی کہنا ایویں کرو جاؤ جا کے دونوں دی شادی کر دیو دونوں دی شادی کر دیو سونا اونا تے خرچ کر دیو اونا دے ایمان دی وجہ کر کے اللہ نے رشتہ داری قائم فرما دیتی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اللہ پاک فرماندے نے غم کرن دی لوڑ کوئی نہیں فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں مومن بن کے تسی بخا دیو اللہ پاک فرماندے نے دنیا دی کوئی طاقت تہاڈا وال نہیں ونگا کر سکتی تانوں کوئی شکست نہیں دے سکتی ایمان والے تسی بن جاؤ صحابہ سارے ایمان والے اللہ اکبر اللہ پاک نے پھر مسلمانوں کیویں فتح عطا فرمائیاں کیویں فتوحات عطا فرمائیاں اور اگے جدوں تو مسلمان سن اللہ دی قسم تیرا نام سن کے کافر ڈر جاندے سن اگے جدوں تو مسلمان سن تیرے مدینے دا نام سن کے کافراں تے رو پیا جاندا سی آ ویکھ لینا فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بھائی کتھے جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ شام دا کچھ علاقہ اے مسلماناں نے دوبارہ قبضہ کیتا ہے اے جناب کتھے جا رہے ہیں اتھوں دے گورنر کولے جا رہے ہیں جڑا عیسائیاں والوں گورنر بن کے آیا او دے کول جا رہے ہیں اونٹنیاں تے بیٹھے نے میلے کچہرے کپڑے نے پورا گندا بال نے سفر دے کٹے پے ہوئے نے جدوں گورنر ہاؤس دے کول پہنچے نا اللہ اکبر اللہ اگے پولیس الرٹ ہو کے کھڑی ہے اے جناب اونٹنیاں تے بیٹھے مسلماناں نو انہاں دے میلے کچہرے کپڑے مڑ کے نال کپڑے خراب ہوئے کٹا پیا سر دے والاں چ اے کہندے نے تسی کون ہو اے صحابی کہندا اسی تواڈے گورنر نو ملنا ہے اسی تیرے گورنر نو ملنا ہے انہاں آخیا انہاں کپڑیاں نال ملنا جی انہاں کپڑیاں نال اونٹنیاں تے بیٹھ کے تسی نہیں مل سکتے ساڈے گورنر ملنا تسی اس طرح نہیں مل سکتے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی دے بھائی اگے ہو کے نا جڑا پولیس والے دا افسر سی نا انہوں جا کے کہندا ہے جا دے گورنر جا کے کہہ مدینیوں دو بندے آئے تینوں ملنا چاہتے مدینیوں اللہ انہیں جا کے اویں کیا جی مدینیوں دو بندے آئے ڈاچیا تے بہ کے آئے پرا گندا بال نے میلے کچہرے کپڑے نے تمہیں ملنا چاہتے گورنر تے اسے گل کا ہی رو پی گیا انہوں کہنا انہوں نے آن دیو اگے آن اونٹڑیاں تے بیٹھے نے صحابہ ہاتھ بھی تلواراں نے دار الخلافہ دے اندر داخل ہونے لگے نے وہ پولیس والے کہنے لگے انتظامیہ والے تسی ڈاکیا اتنے بن دو کپڑے لا دو سارے کو کپڑے لا کے نویں کپڑے پہن لو تے تلوارا سانو میزے جمع کروا دیو تے تسی سارے گورنر مل سیابی آندا ہے اسی تواڈے گورنر ہاؤس ڈاچیاں تے چڑھ کے جانا انہاں کپڑیاں سمیت جانا ہاتھ بھی تلواراں تے نیزے پھڑ کے جانا اللہ ایویں گئے کتنے اٹھنیاں بدیاں جاؤ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو جہاں انہوں نے پلاٹ بنے سن گراسی گھاس صحابی نے اپنی اونٹیاں بدیاں انہوں نے گھاس بدیاں دسنا چاہتے سن ایک ویلا آن والا تے پلاٹ نے اتنے محمد کے سپاہی قبضہ کرنے والے نے نیزے پکڑے نے تلواراں پکڑیاں نے انج کر کے زمین تے نیزے بج رہے ہیں قالین بچھے ہوئے نے انہاں دے نیزے تلواراں قالین چیر کے زمین تک جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ گورنر ہاؤس سے گئے وہ جناب کمرے چ گئے تے جا کے بیٹھ گئے سلام نہیں کیتا کیونکہ مسلمان نہیں سی سلام نہیں کیتا سلوٹ نہیں ماریا کچھ نہیں کیتا بیٹھ گئے وہ گورنر خود کہندا جی کتوں آئے ہو جی مدینے آئے اپنا تعارف کرایا صحابی رسول نے ویکھیا نا انہیں ارد گرد یہ سارے کمرے کالے کپڑے لگے ہوئے ہیں
یہ لباس بھی کالا. صحابی کہندا ہے کی گل کو سوگ منا رہا جی تا لباس بھی کالا ہے پردے بھی کالے لٹکایا جی. یہ گورنر پتہ کی کہندا ہے آندا ساڈا کچھ علاقہ نے مسلمانوں نے اتنے قبضہ کیتا ہے. ساڈے کچھ علاقے تھے مسلمانوں نے قبضہ کیتا ہے تے میں قسم پائی جب تک مسلمانوں کو وہ علاقہ خالی نہ کرواوا گا اس وقت تک میں کالا لباس اتارنا نہیں. صحابی کہندا ہوں تو اس علاقے میں رون دے جتھے تو بیٹھا ہے اسی اتنے بھی قبضہ کرنے والے ہیں. اللہ اکبر اسی اتنے بھی قبضہ کر گورنر ہکا بکا رہ گیا اتنے قبضہ کہندا اتنے قبضہ تسی نہیں کر سکتے. انہیں کون کرن گے سن لو ذرا دھیان نال. یہ کہندا جنہاں نے قبضے اتنے کرنے نے انہاں دیاں راتاں مسلیاں تے گزردیاں نے. وہ کی کرتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. انہاں دی صفتاں کی نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایسے کر کے سید نبی نے آکھیا او واہ واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی. کدی رات نو تم اٹھ کے رب نال گلاں کر لیا کر. یہ کہندا گورنر انہاں دی نشانیاں نے انہاں دی راتاں مسلیاں تے گزردیاں نے دن گھوڑیاں دیاں پٹھاں تے گزردے نے. اللہ اکبر اللہ. یہ صحابی کہندا او وسیع تاریخ والا لکھتا ہے جدو صحابی نے اینی بات کہی وہ منہ بھی کالا ہو گیا. گل صرف ویرا اینی ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ماشاءاللہ شیر دل خطیب مولانا یوسف پسروی صاحب اللہ کے فضل تشریف لے دعا کرو اللہ انہوں مکمل صحت عطا فرمائے. کدی دعا بھی کر دیا کرو ہمیں مولوی نے گلا ہی نہ کر دیا کرو دعا بھی کدی کر دیا کرو. اللہ پاک مولانا یوسف صاحب نو جلدی تو جلدی مکمل صحت عطا فرمائے. لو میں ایک آخری گل کر کے نا تھوڑے کو اجازت چاہوں گا کیونکہ میں بھی بیمار بندہ. دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ. ایویں ضمن گل آ گئی بھی انہوں نے نشانیاں ہیں کہ وہ پچھلی رات اٹھ کے انہوں نے راتاں مسلیاں تے گزر دیا. ایک پیر نہ ایک پیر اللہ اکبر اللہ. پیر سارے نکمے ہی نہیں ہوتے وچ چنگے بھی اللہ دے بندے ہوتے. ایک پیر نہ فوت ہونے لگا ہے. اس پیر دا نام کی اگر غور کرے جے یہ نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. اللہ دا ولی فوت ہونے لگا تے انہیں وصیت نامہ لکھیا تے وصیت نامے کی لکھدا ہے آ سنیا جدوں دھیان نال مسلمانوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم اج مسلمان بن جاؤ پوری دنیا تہاڈی غلام بن جائے. اج مسلمان بن اے پیر مسلمان وصیت نامہ لکھن لگا کہندے نے میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے. وصیت نامے چ لکھدے پے نے میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جی کدی تہجد دی نماز نہ قضا ہوئی ہوئے. میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جی کدی تکبیر اولا نہ رہی ہوئے. میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جدیاں کدی اثر دی نماز تو پہلا 4 رکعتاں نہ رہی ہون. میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جنہیں ہوش سنبھالن تو بعد بری نظر نال کسی دی دھی بہن والے نہ ویکھیا ہوئے. غور کری دوستان خواجہ صاحب دا جنازہ پیا ہے حضرت دا وصیت نامہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. کوئی بندہ تیار ہی نہیں حضرت دا جنازہ پڑھان لکھ کوئی بندہ تیار ہی کوئی نہیں. لوگ بڑے پریشان نے یہ 4 صفتاں کدے چون کون خواجہ صاحب دا جنازہ پڑھائے. غور کری مسلماناں کنے جنازہ پڑھایا. وقت دا حکمران سی شمس الدین التمس
وقت دا حکمران شمس الدین التماسک ایک خواجہ صاحب دا مرید سی حضرت نو پتا سی اللہ پاک نے ساڈے حکمران چ چارے صفتاں پا چھڑیاں نے کہیں ساڈے حکمران چ بھی صفتاں ہیگیاں نے اللہ کرے پا دے رب جان تو انہیں کوئی چھڑی اللہ صفتاں ہی پا دے اللہ تھوڑا ٹائم ہاں جی تھوڑے ٹائم رہتا انشاءاللہ بٹو صاحب پشین کوئی کر دیتی خواجہ صاحب دی نماز جنازہ وقت دے حکمران نے پڑھائی اگے ہو کے کہندے نے جان لگا حضرت پوری مینوں نا ننگیاں کر گئے نے میرا پردہ کھول گئے نے میرے پیر نو پتا سی کہ میرے مرید چ صفتاں موجود نے اور جدو دوستو انج دیاں صفتاں ہون جدو ایمان ہوے پھر اللہ دی مدد آدی اللہ دی نصرت آدی اللہ دا وعدہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین دوسرا خطیب آیا اور مانا ہوندا پہلا ٹائم مک گیا میں نے لفظات اکتفا کرنا اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین